آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی، آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہا۔ نہ، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا۔ آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا تھا، سیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے الجھنے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی۔ اب اتنا لمبا راستہ ہے، خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا یا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں، کہاں؟ اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے۔ ان کے انداز نے اس بار سالار کو محفوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیا پوچھا؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھائی؟ 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلریٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں، جب تک شادیاں نہیں ہو گئیں۔ ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام بھی بعد میں لیا کرتے تھے۔ وہ فخریہ انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی کہیں شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار قہقہ نکلا۔ کیا ہوا؟ سیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہوئیں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ مگر تم ہنسے کیوں؟
سیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاء اللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور گاڑی تو اپنی ہی ہوگی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی، فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا۔ آپ بتائیں، ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتہ، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو۔ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگیں، جو اتنی ہی مہم تھیں جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکیں۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی پتہ نہیں ہوگا۔ سیدہ اماں نے برا مانا، لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا، میں نے کب کہا تھا؟ وہ متعارض ہوئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ اب کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئیں؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی، تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی۔ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے، وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھیں۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔
یہ تو طے تھا کہ آج کا سارا دن اس طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہی گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جا کر وہ کہنا شروع کر دیتی، نا 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 یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کرا دیتا ہوں آپ کی۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی، سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار متعارض ہوا۔ دیکھیں بوڑھی خاتون ہیں، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گھر گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں، سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیتے ہیں، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا، تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔
اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے، اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھیں کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کریں۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آنکولوجسٹ ہیں۔ وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سیدہ اماں ایک دم بے حد حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سبتلی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی، وہ یہی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر سبتلی نے بے اختیار کہا۔ ہاں، وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے۔ چند گھنٹے سے پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر سبتلی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں، ان ہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو، سیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر سبتلی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔
تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظر سالار کے ایپرن پر جمی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار، آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لے کر آؤ، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں بھی بتا رہا تھا، ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئی۔ حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گھر میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا، سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں بھلا، کھانا کیسے بھولیں گے ہم؟ وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھی وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔